تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ مسکرائیں، یہ سوچ کر کہ یہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کا رب موجود ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے اور آپ کی عمر محدود ہے۔ پھر غم کیسا؟ شکر کیجئے اور مطمئن رہیے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ لوگوں کو رون دیتے ہیں؟ کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ القرآن سورۃ نمل۔ پس اے پروردگار تو ہم پر اپنا فضل و کرم جاری رکھ اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار کر، تجھے واسطہ تیرے ہادیان برحق کا۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آئے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرو، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جن کے رزق کی ضمانت خدا نے دی ہے، پھر بھی وہ اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جن و انس کی خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں مومن کی عبادت خدا جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے نہ ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اس قرآن میں موجود ہے۔ خدا سے دوری، مایوسی اور نا امیدی کا سبب۔ دوسروں سے بے نیاز ہونا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ انسان سر سے پاؤں تک نیاز مند ہے۔ ان مشکلات سے نجات اور ان ضرورتوں کی تکمیل کا مطالبہ ہم کس سے کریں؟ خداوند متعال سے، کیونکہ وہ ہماری حاجتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ضروری ہے اور کون سی چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں، لہٰذا اپنے اللہ سے مانگیے۔ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو، یعنی مجھ کو پکارو، میں تم کو جواب دوں گا۔ انسان ضرورت مند ہے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پر جانا چاہیے تاکہ دوسروں کے سامنے گڑ گڑانے سے بے نیاز ہو جائیں۔